حج ایک عظیم عبادت ہے اور الحمدللہ اس کا علم سارے لوگوں کو ہے، البتہ اس کا شرعی حکم کیا ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اور آپ کو یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ کی عبادتیں کئی طرح کی ہیں، کچھ مالی ہیں، کچھ بدنی ہیں، کچھ دل سے ادا ہونے والی، کچھ زبانی ہیں، اور کچھ عبادتیں دائمی ہیں، روزانہ انجام پاتی ہیں، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق موسم کے ساتھ ہے۔ ان موسمی اور وقتی عبادات میں حج بھی ہے، نمایاں طور پر حج کی عبادت ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ اس تعلق سے دو تین باتیں ہم کو جاننی چاہیے شرعی حیثیت کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فرض بتایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کی خاطر ان عبادتوں کو مکمل کریں۔ اللہ کے لیے لوگوں پر یہ عبادتیں فرض ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، یعنی اختیاری نہیں رکھا گیا معاملہ، یہ فرض کے درجے میں ہے۔ لیکن کن لوگوں پر؟ جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس سکت ہے، اور یہ سکت دو طرح سے، مالی اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی۔ استطاعت اور قدرت اہل علم نے مالی بھی بتائی اور بدنی بھی بتائی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو یہ طاقت اور قدرت کے ضابطے الگ الگ ہیں، اس میں عورتوں کے لیے محرم کا ہونا بھی استطاعت کے اندر داخل ہے۔ میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں پیش کی، پہلی آیت حج کی فرضیت کو بتاتی ہے، اور دوسری آیت وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ آپ نے جو تمہید باندھی کہ عبادت سلیقے سے ہونی چاہیے، مکمل ہونی چاہیے، مسنون انداز سے ہونی چاہیے، آدھی ادھوری نہیں ہونی چاہیے، سنت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں ایک توجہ طلب پہلو یہ ہے کہ پہلی آیت میں للہ ابتدا میں ہے، اور دوسری آیت میں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، دونوں جگہ یہاں پر اخلاص للہیت کا درس دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے جس میں لوگ عام طور پہ ریاکاری کے شکار ہو جاتے ہیں، خود نمائی کے شکار ہو جاتے ہیں، اخبارات میں تصویریں اور جانے کے بعد تصویریں ڈالنا، سوشل میڈیا پر لگے رہنا وغیرہ۔ تو انسان کو چاہیے، ویسے ہر عبادت قبول ہونے کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں، اخلاص العمل للہ، کہ وہ کام خالصتاً لوجہ اللہ ہو، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی کے لیے ہو، للہ یہاں خاص نکتہ بتایا گیا، اور دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ جو کام صرف اللہ کے لیے ہو وہ کام سنت کی روشنی میں بھی ہو۔ حج کی فرضیت حکم کے اعتبار سے ہم نے جانی، ساتھ ہی ساتھ جو بدلتے حالات ہیں، دنیا دور نبوت سے دور ہو رہی ہے، قیامت سے قریب ہو رہی ہے، ایسے میں حج کا اہتمام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، اگر لوگ حج کرنا چھوڑ دیں گے، جن کو اللہ نے طاقت دی، صحت اور تندرستی عطا کی، لیکن حج کرنا وہ لوگ چھوڑ دیں گے، تو ایسی صورت میں قیامت بھی قائم ہو جائے گی۔ تو انجام پر بھی ہم کو نظر رکھنی چاہیے، اور فقہی اور شرعی حکم پر بھی ہم کو نظر رکھنی چاہیے، واللہ اعلم۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔